اچھا جی، کلاس ششم اسلامیات صفحہ نمبر 142 آج پڑھیں گے انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت. ٹھیک ہے، یعنی ایک ماحول ہوتا ہے نا، انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو آج یہ وہ پڑھیں گے. صحیح ہے. اچھا جی، انسانی زندگی میں ماحول کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ماحول انسان کی صحت اور طبیعت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کی طبیعت پر تر و تازہ اور خوشگوار رہتی ہے. اس کے برعکس آلودہ اور گندے ماحول کا انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور حشاش بشاش وہ ہوتے ہیں، کیونکہ دیہات میں ماحول شہروں کی نسبت زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے. شہر کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً پہاڑی علاقوں میں سیر کے لیے جانے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ شہر کی آلودہ ماحول سے بچ کر طبیعت کو تر و تازہ وہ کر سکے. ہمارے ماحول میں مختلف قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے. مثلا گاڑیوں کارخانوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے. اس سے سانس کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اس طرح ٹریفک کا شور، گاڑیوں کی پریشر، ہارن، لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال، گھروں اور گلیوں میں غیر ضروری چیخ و پکار اور بلند آواز میں موسیقی لوگوں کی چین و سکون کی بربادی کی بڑی اسباب میں سے ہیں. اسی لیے جہاں لوگ سماعت کو خرابی کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں بہت سے دیگر نفسیاتی مسائل مثلا ذہنی اور اعصابی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن لوگ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں. ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ اور گھروں کارخانوں وغیرہ سے خارج ہونے والا گندا اور زہریلا پانی ڈال دیا جاتا ہے، جو پانی کے ذخائر کی آلودگی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیائی کھادوں اور زہریل ادویات کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن زمین میں بھی آلودگی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. آلودگی سے طرح طرح کی بیماریوں اور وائرس پیدا ہوتے ہیں. ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. بیماری کی بچاؤ کے لیے ہمیں تمام حفاظتی اقدامات اختیار کرنی چاہیے. کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. وبا بیماری کی صورت میں اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کہیں جگہ پر بیماری پہ تو اس جگہ نہ جائے، اور اگر آپ پہلے سے اس جگہ پر موجود ہے تو متاثر علاقے سے باہر نکل محفوظ لوگوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے. اور اس سے کہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو حضرت معاذ بن جبل تھی، اس کو آپ لکھ بھی لیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح 18 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں جب طاعون کی وبا پھیل گئی تھی تو اس میں 25,000 مجاہدین شہید بھی ہوئے تھے. اس میں ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن معاذ یہ دونوں بھی شہید ہوئے تھے 18 ہجری کو، یہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ساتھ میں یہ لکھ بھی لیں. ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسانوں کی مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے. یہ لوگوں کو آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. اس طرح ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہو سکتا ہے ایسی حدیث آیا ہو کہ حقیقی مسلمان ہو جس کی زبان اور سے دوسری مسلمان محفوظ ہو، تو ہاتھ لکھا ہوگا، دل ہوگا اور کوئی اس طرح، تو آپ نے ہاتھ کے آپریشن کو ٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. درجہ بالا حدیث میں دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا. آلودگی پھیلانے والا شخص دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب وہ بنے. آلودگی دراصل گندگی کی ایک صورت ہے اور اسلام ہر قسم کی گندگی اور اولاد کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پاک صاف رہنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام فرمایا، طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی الطہور شطر الایمان، یہ وہ والی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ اچھا، درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کا عظیم نعمت ہے، یہ ہوا میں موجود آلودگی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس سے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے اور ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ درخت اور فصلوں کی اسی اہمیت کے پیش نظر دین اسلام میں درخت، پودے، فصلیں وغیرہ اگانے پر زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیفعل، یعنی اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر وہ اس پودے کو لگا جا سکتا ہے تو اسے لگائے بغیر نہ اٹھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، باقی ابھی یہ مشق ہے، اس کا مشق پہ آ جائے آپ۔ درست جواب پر یہ نشان لگائی۔ نمبر 1 الف میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا طہارت اور پاکیزگی کو، نمبر 2 مسکراہٹ کے ملنے کو، جیم سلام کو، نمبر 4 شجرکاری کو۔ تو ایمان کا حصہ طہارت اور پاکیزگی کو، یہ آپشن ٹھیک ہے، آپشن نمبر الف۔ نمبر با ماحول کی آلودگی ایک مسئلہ ہے، سیاسی، اجتماعی، معاشی، انفرادی۔ ماحول کی آلودگی یہ سیاسی تو ہے نہیں، معاشی، انفرادی، اجتماعی، یہ کون سا ہے؟ ایک اجتماعی ایک مسئلہ ہے نا، ان سب کو ہے نا یہ مسئلہ، تو یہ جیم نمبر آپشن پہ اس میں وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ جیم ٹریفک کا شعور، گاڑیوں کی پریشر، ہارن، لاؤڈ سپیکر کا بے جائے استعمال، گھروں اور گلیوں میں غیر ضروری چیخ و پکار اور بلند آواز میں موسیقی ہے ماحول کی آلودگی۔ آبی آلودگی، صوتی آلودگی، فضائی آلودگی، تو یہ ماحول کی آلودگی ہے نا، ماحول کو آلودہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو یہ الف نمبر آپشن یہ صحیح ہے۔ دال نمبر ہماری زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس مسئلے کا بہترین ہے شجرکاری، آبی آلودگی سے بچاؤ، کوڑا کرکٹ کی صفائی، وبائی امراض سے بچاؤ۔ درجہ حرارت جب تو ظاہری بات ہے شجرکاری جو ہے نا، اسی سے وہ درجہ حرارت جو ہے نا وہ جو اضافہ ہوتا ہے اسی سے وہ جو ہے نا وہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ہاں نمبر فضائی آلودگی سے مراد زہریلی مادوں کا شامل ہونا ہے، مٹی میں، پانی میں، ہوا میں، خوراک میں، تو آپشن نمبر دال ہے ہوا میں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا جی اگلا جو ہے نا وہ سبق ہے جانوروں کی اہمیت اور ان کی حقوق، جانوروں کی اہمیت اور ان کی حقوق۔ اچھا